اللہ سے نکاح کیا، آپ کی اولاد کا ذکر اور آپ علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کے مختلف معاہدوں میں شرکت کے حوالے سے اور تعمیر کعبہ کے وقت لوگوں کو قبائل کو آپس کی جنگ سے بچانے کے حوالے سے حضور کی حکمت عملی کو ذکر کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر جب حاضرینہ میں پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ علیہ السلام جب اس وحی کے نزول کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ السلام پر عجب سی ایک حالت اور ایک کیفیت تاری تھی کہ جس میں آپ علیہ السلام کا کام رہا تھا اور مسیح میں شراب نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کی اس حالت کو دیکھا تو آپ سے وجہ پوچھی کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے آنے اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم علیہ السلام کو جن الفاظ میں تسلی دی وہ الفاظ بھی آج حضور کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اور ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ حضور کی جن الفاظ میں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے وہ الفاظ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ حضور کی زوجہ ہیں، آپ کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی بھی انسان کے احوال کو اس کے گھر سے اور گھر والوں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان باہر اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا ظاہر کرے لیکن وہ کتنا اچھا اور کتنا برا ہے یہ اس کے گھر والے سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یہاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہمارے لیے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ حضور کی زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے کیسی تھی اور ایسے کٹھن معاشرے میں آپ علیہ السلام کا اس انداز کی زندگی گزارنا ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، نصیحت دیتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے وہ اس معاشرے کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہیں تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بگڑے ہوئے معاشرے میں سیدھے رستے پر چل سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ کا رب آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، آپ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو آپ کو آپ کا رب بھی کسی تکلیف میں اور کسی اذیت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ میں نے ان کے الفاظ مختصر اپنے الفاظ میں بیان کیے، ان کا مفہوم بیان کیا اور یہی وہ مفہوم اور یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کیسے گزارنی چاہیے۔ حضور کی سیرت کو اللہ رب کائنات نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو اسوہ حسنہ نہ صرف یہ اعلان نبوت کے بعد تھا بلکہ اسوہ حسنہ حضور کی پوری زندگی ہے، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی۔ آج ہم ہر برائی کو معاشرے کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیتے ہیں۔ ہم اگر ناانصافی کر رہے ہوں، کوئی شخص ہمیں ناانصافی سے روکے تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ چیز تو رائج ہے، اس کے بغیر تو ہم سروائیو کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اگر رشوت دے رہے ہوں، کوئی شخص ہمیں رشوت دینے سے روکے یا رشوت لے رہے ہوں اور کوئی شخص ہمیں رشوت لینے سے روکے تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز تو آج کل بہت ان ہے اور بہت چل رہی ہے۔ ہم کسی کا مال لوٹیں، کسی کی ہم تلفی کریں تو یہاں بھی ہم اسے معاشرے کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ کر جاتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر رہے ہوں، کسی کی چغلی کر رہے ہوں، کسی کے خلاف کسی کی ہم تلفی کر رہے ہوں، کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہوں، ہم اس سارے کے سارے گناہوں کو ہم معاشرے کے کندھوں پر ڈال کر اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف قرار دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آج کل معاشرے میں ان ہے، یہ معاشرے میں چل رہا ہے، جو کوئی یہ کام نہیں کرتا لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں،
اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم پر لازم ہے. آپ اور ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ایسے بدترین معاشرے میں اپنے آپ کو کس طرح ہم ان برائیوں سے بچا سکتے ہیں تو حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے تقریباً 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. 3 سال تک نہایت ہی چھپ کر آپ علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے جن میں اور قریبی دوستوں کو دعوت دیتے رہے جن میں حضرت خدیجہ اسلام لائی, حضرت علی نے اسلام قبول کیا, حضور کی صاحبزادیاں انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا. آپ علیہ السلام کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے کلمہ پڑھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی دوستوں میں حضرت عثمان غنی انہوں نے کلمہ پڑھا. اور وہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو ان سے قریبی تعلق رکھتے تھے ان 3 سالوں میں وہ مسلمان ہوئے. 3 سال کی جب مدت گزری تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اب اعلانیہ طور پر اپنی نبوت کا اعلان کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. آپ علیہ السلام کو یہ صفا پر چڑھے اور سارے لوگوں کو آواز دے کر بلایا. سارے لوگ جمع ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, ایک مخالف فوج ہے اور وہ کسی بھی لمحے تم پر حملہ کر دے گی تو تم کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی فوج بیٹھی ہے جو ہم پر حملہ کرنے والی ہے تو آپ کہتے ہیں تو سچی ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری سچائی پر اتنا ہی یقین ہے تو سنو کہ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں وہ پہلا شخص تھا ابو لہب کہ جو کھڑا ہوا اور جس نے حضور کی گستاخی کی اور حضور سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے تم ہلاک ہو کہ کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے تو سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل فرما دی. اور یہ ایک سلسلہ یہاں سے تبلیغ کا شروع ہوا. جب اعلان نبوت اس طرح واضح انداز میں حضور نے فرمایا تو تکلیفیں آپ علیہ السلام کو دی جانے لگیں, نصیحتیں دی جانے لگیں. اور اس موقع پر حضور کا ساتھ دینے والی جو ہستیاں تھیں ان میں 2 لوگ سر فہرست ہیں. ایک آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے اور ابو طالب یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہر معاملے پر نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. یہاں تک کہ ان کی موجودگی میں, کیونکہ یہ مکہ کے ایک سردار تھے, تو ان کی موجودگی میں کسی میں ضرورت نہ ہوتی کہ وہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام پر ہاتھ ڈالتا. لوگ ان کی وجہ سے تھوڑے دبکے ہوئے رہتے. ابو جہل اور اس جیسے اور دیگر لوگ تھوڑا پیچھے رہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو ابو طالب نے ہمارے خلاف اسٹینڈ لے لینا ہے. یہاں تک کہ جب سن 6 ہجری میں حضور کی نبوت کے اعلان کے 6 سال جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اب مسلمانوں میں تھوڑی سی طاقت آئی. اور اس طاقت کو روکنے کے لیے نبوت کے 7ویں سال یعنی حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے 7ویں سال ان لوگوں نے یعنی مکہ کے سارے کفار نے آپس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. اور سارے کے سارے قبائل کے سرداروں نے ایک دستاویز پہ سائن کیا اور اس دستاویز کو کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا گیا. یہ ایک اعلان تھا کیونکہ کوئی بھی اہم چیز اس دور میں جو ہوتی جس کا اعلان کرنا مقصود ہوتا وہ چیز اہمیت کی حامل ہوتی, اسے لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا. اور کعبے کی دیوار پہ لٹکانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی خلاف ورزی کسی بھی طور پر برداشت نہیں. اب کعبے کی دیوار پہ یہ معاہدہ لٹکا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اور ان کے پورے خاندان کا ہم سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. ابو طالب حضور کے چچا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس
سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے. حضور کے ساتھ جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ سارے کے سارے اس سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے. شیب ابی طالب جو صفا اور مروہ کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی میں تمام کے تمام مسلمانوں نے 3 سال گزارے. یہ 3 سال سوشل بائیکاٹ کی ایسی خطرناک داستان ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان سے لین دین کرنا منع تھا، کوئی انہیں کچھ بیچے نہیں، کوئی ان سے کچھ خریدے نہیں. جس جگہ پر یہ محسوس ہے اس جگہ سے باہر نکل کر اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، یہ کوئی فصل نہیں اگا سکتے، یہ کہیں سے کسی سے کوئی لین دین نہیں کر سکتے. جو انہیں کھانا اور پانی پہنچائے وہ بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوگا. یہ تمام تر چیزیں لکھ دی گئی. اور اب 3 سال سوشل بائیکاٹ کا شکار مسلمان اس شیب ابی طالب میں محسوس رہے. اور حتیٰ کہ حالت یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے درختوں کی جو جڑیں ہیں وہ چبا کے اپنے پیٹوں کو بھرا، درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے. جانوروں کی چربی جو ان کے پاس موجود تھی اسے پانی میں ابال کر وہ پانی پیتے اور چربی اگلے وقت کے لیے محفوظ کر دی جاتی. یہ 3 سال بڑی مشکل سے گزرے. لیکن اس بیچ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کو کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے، رات کی تاریکیوں میں آتے اور انہیں کھانا دے جاتے. ان میں حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کا نام بھی آتا ہے، اور دیگر بہت سے مکہ کے افراد ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں کھانا چھپا کر کافروں سے ان مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے. 3 سال کا جب یہ عرصہ گزرا تو اب جو اس سوشل بائیکاٹ کے خلاف لوگ تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر ابو جہل اور دیگر لوگوں کو اس بات میں قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کا کہنا تھا کہ ہم کھائیں پئیں، ہم پہنیں، ہم خرید و فروخت کریں، لیکن ہم سب کا جو سب سے سردار قبیلہ ہے یعنی قبیلہ بنی ہاشم، بنو ہاشم کے لوگ نہ انہیں کھانا ملے، نہ انہیں پینا ملے، نہ کوئی ان سے لین دین کرے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ یہ ختم کیا جائے. ادھر عین خانہ کعبہ میں اس معاہدے کے ختم ہونے یا نہ ہونے پہ بحث چل رہی ہے. اور ادھر ایک نبی کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ سامنے آتا ہے، وہ معجزہ کہ جس نے اس پورے کے پورے معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی. وہ معجزہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کر دیکھیے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا تھا اس پورے کے پورے معاہدے میں جو کچھ بھی ظلم پر مشتمل جو شرائط تھی ان سب کو دیمک چاٹ چکی ہے. وہ ساری کی ساری شرائط دیمک چاٹ چکی ہیں. ان شرائط میں اس پورے کے پورے لکھے ہوئے پر جو اللہ کا نام تھا صرف دیمک نے اللہ کے نام کو چھوڑا ہے. صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی پوری کی پوری شرائط دیمک اسے چاٹ چکی. ابو طالب نے کہا کہ کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ آپ کے خدا نے آپ کو بتایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے خدا نے مجھے یہ بتایا. ابو طالب یہ سن کر خانہ کعبہ میں جہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ سوشل بائیکاٹ کا کیا کیا جائے، وہاں خانہ کعبہ میں آ کر ابو طالب نے یہ کہا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھتیجے نے آج تک مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا. میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم نے وہ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ معاہدہ لٹکایا ہوا ہے اسے پورا کا پورا دیمک صاف کر چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے. اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. تم انہیں قتل کرو، تم انہیں جو چاہو سزا دو. لیکن اگر یہ بات سچی ہوئی کہ جو حضور نے بتایا وہ بات سچی ہوئی تو پھر یہ سوشل بائیکاٹ تمہیں ختم کرنا پڑے گا. لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے. جب وہ معاہدہ اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں حقیقتاً دیمک سب کا سب معاہدہ صاف کر چکی تھی سوائے اللہ کے نام کے، کہ اللہ کا نام جیسے لکھا ہوا تھا ویسا کا ویسا باقی تھا. یہ 3 سال کا شیب ابی طالب کا یہ سوشل بائیکاٹ اب جا کر ختم ہوا. اور اسی سوشل بائیکاٹ کے ختم ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہوا. آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. اس لیے حضور نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم والا سال، کہ اس سال کو بڑی شخصیات انتقال کر گئی کہ جو حضور کو سپورٹ کیا کرتی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے اسی سال میں حضور نے طائف کا سفر فرمایا. طائف کے سفر میں بھی آپ علیہ السلام کو اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ حضور پر کنکریاں برسائی گئیں. آپ علیہ السلام کا مبارک لہو اتنا بہا
کہ حضور کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو کہ جن کے درمیان یہ طائف کا شہر آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ یہ پوری کی پوری بستی جنہوں نے آپ کو کنکریاں ماری، یہ پوری کی پوری بستی دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کے رہ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شان رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ضرور کرے گا کہ جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ اور حضور کا یہ ارشاد کہاں پورا ہوا؟ ہمیں اسی قبیلہ طائف کی اور قبیلہ بنو ثقیف اور طائف کے شہر سے ایک ہستی نظر آتی ہے جسے ہم اور آپ محمد بن قاسم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا علم تھا کہ آپ علیہ السلام ان چیزوں کی خبر پہلے سے عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو اسی سال طائف کے سفر کی تکلیفیں، حضرت خدیجہ کبریٰ کے وصال کا غم، ابو طالب کے وصال کا غم، ان تمام چیزوں پر جب نبی کریم علیہ السلام نے صبر فرمایا تو اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمایا، اور اسی سال آپ علیہ السلام نے معراج فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عکاظ کے مقام پر سالانہ حج کے میلے لگا کرتے تھے۔ حضور نے حج کے موقع پر مدینے سے یعنی اس وقت کے یثرب سے آنے والی چھ لوگوں کو حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ واپس گئے، انہوں نے اپنے شہر میں محنت کی اور تبلیغ کی، بہت سے لوگ مدینے سے اسلام قبول کرنے والے ہوئے۔ اگلے برس جب یہی لوگ حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو پچھلے سال 6 تھے، اب کی بار جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ان کی تعداد 40 سے زائد تھی، اور یوں مدینہ طیبہ میں اسلام کی بنیاد پڑی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے حضور مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ اب جب مدینہ میں زمین سازگار ہونے لگی، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو حضور نے لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے خود حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور یہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 53 سال تھی کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد حضور کی زندگی یک دم ہمیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ علیہ السلام مسلمانوں کو صبر کی اور مسلمانوں کو تکلیفوں پر برداشت کرنے کا آپ علیہ السلام حکم ارشاد فرمایا کرتے، لیکن مدینہ طیبہ میں جاتے کے ساتھ ہی سن 2 ہجری میں جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو اب نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ایک عجب بات نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر حضور نے شرکت فرمائی، 3 ہجری میں غزوہ احد میں شرکت فرمائی، 4 ہجری میں حضور نے غزوہ بنو قریظہ میں شرکت فرمائی، 5 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 6 میں خندق، اور اس طرح ہر سال یعنی ہجرت کے بعد 2 ہجری میں جب جہاد فرض ہوا تو ہر سال نبی کریم علیہ السلام نے 1 یا 2 غزوات میں شرکت فرمائی۔ اور اس کے علاوہ جو حضور نے صحابہ کرام کی کسی صحابی کی سربراہی میں جو لشکر روانہ کیے جہاد کے لیے، ان کی تعداد الگ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں حضور نے خود شرکت فرمائی کہ جنہیں ہم غزوہ کہتے ہیں، اور سرایا وہ ہوتے ہیں کہ جن میں حضور شریک نہ ہوئے ہوں، کسی صحابی کی سربراہی میں لشکر کو روانہ کیا ہو۔ آپ علیہ السلام کی اخیر سال تک یعنی سن 10 ہجری تک آپ علیہ السلام غزوات میں شریک ہوتے رہے، اور آخری غزوہ نبی کریم علیہ السلام کا غالباً غزوہ تبوک تھا کہ جس میں حضور علیہ السلام شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے روب کی وجہ سے رومیوں کا لشکر یعنی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے سامنے آ کر پھر بھاگ کھڑا ہوا، مقابلہ نہ کر سکا۔ حضور کی زندگی کے یہ سارے غزوات، اور دوسری طرف آپ نبی کریم علیہ السلام کے حج یا عمروں کی تعداد دیکھیں۔ اس پوری کی پوری زندگی میں آپ علیہ السلام نے ٹوٹل 4 عمرے فرمائے۔ کتنے عمرے فرمائے؟ حضور نے ٹوٹل 4 عمرے فرمائے، اور حج کتنے فرمائے؟ صرف 1 حج فرمایا۔ لیکن غزوات حضور نے بے انتہا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ہر سال غزوے میں شرکت فرمائی، ہر سال حضور نبی کریم علیہ السلام کفار سے جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں واضح کرتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں جہاد کی اہمیت کتنی ہے۔ جہاد اسلامی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔
جہاد اسلام کے کلمے کو پہنچانے کا اور اللہ رب کائنات کی تعلیمات کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم آج اسی جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کر اس سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی روگ نہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی جو دہشت اس وقت جب وہ جہاد کیا کرتے تھے قائم تھی، آج مسلمانوں کی کہیں بھی کسی ملک میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کی دہشت نہیں، کیونکہ ہم نے محض ایک نعرہ اپنایا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا سبق دیتا ہے، اسلام امن کا سبق ضرور دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ حضور نے ہجرت کے بعد ہر سال جہاد فرمایا۔ تو جب حضور ہر سال جہاد فرما رہے ہیں تو کیا حضور کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ معاذاللہ کہ اسلام امن کا سبق دیتا ہے؟ یقیناً وہ اسلام لے کر آئے تھے تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام امن کا درس وہاں دیتا ہے، اسلام امن کا سبق وہاں دیتا ہے کہ جب سامنے کی اقوام امن چاہتی ہوں، جب ظالم اپنے ظلم سے باز آیا ہوا ہو، جب کسی بھی شخص پر ظلم نہ کیا جا رہا ہو، کسی کی حق تلفی نہ کی جا رہی ہو، تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور جہاں ظلم اپنی حدوں کو پار کر جائے، جہاں مظلوموں کی فریادیں، مظلوموں کی آہیں آسمانوں تک جا پہنچیں، وہاں پر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، وہاں پر اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ساری جو جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں، جبکہ حضور نے ساری جنگیں دفاعی نہیں لڑی۔ آپ علیہ السلام کی نصف جو غزوات ہیں، آدھے جو غزوات ہیں وہ دفاعی ہیں، اور آدھے جو غزوات ہیں وہ اٹیکنگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر لڑا تو اٹیکنگ کے طور پر لڑا۔ آپ علیہ السلام غزوہ خیبر میں شریک ہوئے تو حضور کا یہ غزوہ خیبر اٹیکنگ تھا۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق میں دفاع فرمایا، لیکن حضور کا غزوہ موتا، غزوہ تبوک، یہ وہ غزوات تھے کہ جو آپ نے رومیوں کے مقابلے میں صرف یہ سنا کہ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، حضور نے اپنے شہر سے نکل کر ان کے شہروں میں حملے فرمائے۔ یہ تمام تر چیزیں واضح کرتی ہیں کہ حضور کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے، حضور کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ اب آخری بات بس چند الفاظ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ تمام تر سیرت ہمیں جو واضح کرتی ہے، اس پوری کی پوری سیرت کو اگر دیکھا جائے تو کیا ایسے نبی کی آمد پر ہمارا حق یا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ کیا زندگی کے 40 سال ایسے بدترین معاشرے میں اپنے آپ کو صادق اور امین کے طور پر منوایا ہو، اور پھر بقیہ پوری زندگی اپنی امت کی فلاح و بہبود میں گزار دی ہو؟ کیا ایسے شخص کی آمد پر، ولادت پر امت کا فرض نہیں بنتا کہ امت اللہ کا شکر ادا کرے؟ یقیناً امت کا فرض بنتا ہے، بلکہ جو اس کو غلط کہے وہ پھر اپنے آپ کو یہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، کیونکہ بحیثیت امتی یہ لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار نے ایسی عظیم شخصیت ہمیں عطا فرمائی کہ جس شخصیت کے تشریف لاتے ہی دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی، اور وہ لوگ کہ جو کسی بھی طور پر کسی شمار میں نہیں آتے تھے، اس عظیم پیغمبر کے تشریف لانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا کہ وہ آگے آنے والے سالوں میں آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کر گئے، اور یہ صرف میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی وجہ سے تھا۔ اور ایسے نبی کی آمد پر اگر کوئی شخص کسی بھی طور پر لوگوں کو روکے یا لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکائے، یا ایسے نبی کی آمد پر جلوس نکالنے والوں پر اگر ظلم یا بربریت یا تشدد کیا جائے، تو ذرا سوچیں کہ یہ کس طور پر انصاف والا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ یقیناً قابل مذمت، یہ یقیناً شرمناک اور افسوسناک عمل ہے کہ اگر جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک لوگوں پر کسی بھی طور پر ظلم ڈھایا جائے، کسی بھی طور پر بربریت ڈھائی جائے، کسی بھی طور پر انہیں روکنے کی کوشش کی جائے، کہ جبکہ دنیا بھر میں تمام وہ ممالک کے جہاں اسلامی نظام یا اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں کفر کی حکومتیں ہیں، وہاں پر بھی اگر مسلمان اپنے نبی کی ولادت کا جلوس نکالتے ہیں تو انہیں باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، انہیں پروٹیکشن دی جاتی ہے، ان کے ساتھ فورسز ہوتی ہیں کہ جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن اللہ والحفیظ، کیا ہمارے اپنے ہی ملک میں ہمارے اپنے ہی لوگوں پر ہمارے اپنے ہی لوگ ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کر جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کفر کی یا کافر کی مثال دینے کی ضرورت نہیں پڑتی،
خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور کی سیرت کو سمجھنے، حضور کا مقام اور رتبہ سمجھنے اور حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔